میں بتا رہا تھا کہ جس ویکلی میں کام کرتا تھا وہاں بہت سارے آرٹسٹ آیا کرتے تھے. میں نے پچھلی قسط میں عامر ذکی اور نجم شیراز کا ذکر کیا اور السٹریٹرز ابرار اور شاہان زیدی کا ذکر کیا, اور ایک طویل قطار تھی. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بہت جو نائنٹیز لیٹ نائنٹیز کا جو دور ہے, کانسرٹس بہت ہوتے تھے کراچی میں, اور جنون بہت مشہور ہو گیا تھا. وائٹل سائنس کے بعد دوسرا بینڈ جو مشہور ہوا, بے پناہ مقبول ہوا, وہ جنون تھا. تو مجھے یاد ہے ایک شاید ریکس آڈیٹوریم ہوتا تھا یہاں صدر میں, وہاں اس کا ایک کانسرٹ میں نے جنون کا, کیونکہ میں اس کانسرٹ میں گیا, ٹکٹ لے کے گیا, اور بہت لطف آیا. جنون کے شروع کے جو گانے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں, اور اس وقت علی عظمت کی آواز بھی بہت فریش اور توانا تھی. اب بھی ہے لیکن ذرا ظاہر بہت پرانی بات ہے یہ. تو سلمان بہت اچھا گٹار بجاتے تھے, تو وہ ایک بہت اچھا ماحول تھا, اور کانسرٹس بہت ہوا کرتے تھے کراچی میں. اب بھی ہوتے ہیں لیکن ذرا کم خبر آتی ہے, یا بہت مہنگے کانسرٹس ہوتے ہیں. ابھی میں نے سنا کہ کہیں پچھلے ہفتے ہی کانسرٹ ہوا, یا 2 دن پہلے, کوئی 8,000 10,000 روپے کا ٹکٹ. تو ذرا ٹھیک ہے, کمانا سب کا حق ہے, اور آرٹسٹ کا تو بہت حق ہے, آرٹسٹ محنت کرتا ہے, لیکن یہ ٹکٹ پرائسز جو ہیں ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے منتظمین کو, اور اس کی لیولز بنا دینے چاہیے, ڈگریز بنا دینی چاہیے. یعنی بہتر سیٹ جو ہے وہ زیادہ کی ہو, اور اس سے ذرا کم کی بھی ہونی چاہیے. خیر, یہ تو ایسے ہی ایک ذکر آ گیا. تو جو آرٹسٹ وہاں آیا کرتے تھے میگزین میں, یا اکثر فون کیا کرتے تھے, چونکہ وہ کلچر کی بہت خبریں لگتی تھیں اس میں, ان میں فلم سٹارز بھی تھے. ہماری جو لاہور کی فلم انڈسٹری ہے وہ ایک نئے دور سے گزر رہی تھی 90s میں, اور کچھ ایک نئے ہیرو اور ہیروئن وغیرہ آ گئے تھے, لیڈنگ لیڈیز اور لیڈنگ مین, یہ سب آ گئے تھے. تو ہمارے یہاں بہت چھپتے تھے ان کے انٹرویوز اور فلموں کے بارے میں, گو کہ وہ بہت اچھی فلمیں نہیں ہوتی تھیں لیکن چھپا کرتی تھی. میں انگریزی ادب پڑھ کے نکلا تھا, تو اور میرے استاد جو تھے ڈاکٹر کلیم الرحمان وغیرہ, وہ انگریزی ہماری درست کیا کرتے تھے کہ یہ یوں نہیں ہے, یوں نہیں ہے. پھر جان ایلیا سے میں نے بتایا کہ ملاقات ہو گئی تھی, جان ایلیا ہماری اردو درست کیا کرتے تھے. تو ہمیں اساتذہ ایسے ملے تھے جو انگریزی اور اردو ہماری درست کیا کرتے تھے, اور آج تک ہم دونوں زبانوں پہ تسلط حاصل نہیں ہوا, لیکن بات بڑھتی رہتی تھی اس طرح. اب یہ میرے مزاج میں بھی آ گیا, زبان کے بارے میں سوچنا, ٹھیک کرنا, اگر اپنی زبان ٹھیک کرنا یا دوسروں کی بھی, کہ یہ لفظ. اور پھر صحافت, جب آپ ڈیسک پہ کام کرتے ہیں تو کام بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ زبان کی جو سب رپورٹ آئی ہے اس کی گرامر ٹھیک کر رہے ہیں, پالیسی دیکھ رہے ہیں, اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, آج تک ہوتی ہیں. تو ایک اداکارہ تھیں, ہیں, اس وقت بہت مقبول تھیں, اب کام نہیں کرتی ہیں, شی از ہوم میکر ناؤ, لاہور فلم انڈسٹری کی بہت خوش شکل اداکارہ. تو میں ان کے انٹرویو سنا کرتا تھا, وہ تو اپنی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بہت استعمال کیا کرتی تھیں, اور چونکہ میں نے بتایا کہ تربیت میری ایسی ہوئی تھی کہ ایک طرف میری انگریزی درست کی جاتی تھی, ایک طرف اردو, یعنی اساتذہ ایسے ملے تھے کہ بھائی زبان کی صحت کا خیال رکھیں. تو میں ان خاتون کی جب انگریزی سنتا تھا تو مجھے وہ لطف آتا تھا کہ وہ نہ جانے کیوں انگریزی بولنے کی کوشش کرتی تھی. تو میں نے ایک کالم شروع کیا اپنے ہفتہ روزہ میں, میگزین میں, اور میں دانستہ نام نہیں بتا رہا ان کا, اور کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ایک ساتھی اداکار سے انگریزی سیکھ رہی ہیں. تو کالم کے ایک طرف اردو ہوتی تھی, اردو کے محاورے ہوتے تھے, اور دوسری طرف ان خاتون کو جو انگریزی سکھائی جا رہی ہے, وہ جو سیکھ رہی ہیں, کالم کی دوسری طرف وہ انگریزی ہوتی تھی, ایک اردو اور انگریزی. مثال کے طور پر اردو کا محاورہ ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو اب اس کا, یعنی یہ مذاق کر رہا ہوں میں, مطلب مزاحیہ طور پہ میں اس کا یوں لکھتا تھا, وہ چھپتا تھا, کالم ایک مزاحیہ کالم بن گیا تھا, کہ وہ اس کی انگریزی وہ یوں کر رہی ہیں کہ کیمل او کیمل وچ آف یور ٹماروز از اسٹریٹ, کون سی کل سیدھی, یا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اشیمڈ کیٹ اسکریچز دا پول. یہ ایک مزاحیہ, ایک طنزیہ مزاحیہ کالم, میرا خیال ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ کالم چل پڑا تھا, پڑھنے لگے تھے لوگ. تو اب جب آپ کی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو ذرا اچھا بھی لگتا ہے, اور آپ ایک خاص ایلیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ
کوئی کام کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی خاص کام نہیں تھا وہ، اور نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے بڑا مزاحیہ سا کالم تھا ایک. تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ جو اداکارہ تھیں وہ لاہور سے کراچی، ہمارے دفتر یعنی کراچی تشریف لائیں، ہمارا دفتر کراچی میں تھا. تو وہ جو ہمارے کلچر کے رپورٹر تھے ذوالقرنین شاہد، ذلو بھائی، شاندار آدمی، ان سے ملنے آئی تھیں. وہ آئیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے بآواز بلند کہا کہ یہ پیرزادہ سلمان صاحب کون ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے جو میری انگریزی ٹھیک کرتے ہیں. اور میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا، اور میں عجیب سا حال ہو گیا میرا. اب میں کچھ کوئی بات بنائے نہ بنے. خیر، تو انہوں نے کچھ اعتراض نہیں کیا، لیکن مجھ سے ملی، کہنے لگی میں آپ کا کالم پڑھتی ہوں شوق سے اور مزیدار ہوتا ہے. یعنی انہوں نے بڑے پن کا اظہار کیا، اور بلکہ میرے ساتھ تصویر بھی ایک ان کی کھینچی گئی. اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ میرے ساتھ، ان کے ساتھ میری تصویر. شوبز سیلیبریٹی کو دیکھ کے آپ آ اسٹرک تو ہو جاتے ہیں نا، کم از کم ایک عمر ایسی ہوتی ہے جس میں آپ آ اسٹرک ہو جاتی ہیں یا اسٹار اسٹرک ہو جاتے ہیں. تو میں نے تصویر بھی کھینچی، لیکن پھر وہ چلی گئی ہیں. بہت اچھی گفتگو رہی ہماری. پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یہ کالم بند کر دینا چاہیے، یہ مناسب کالم نہیں ہے. تو میں نے وہ کالم بند کر دیا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے کہا شیئر کر دوں.